کچھ تم لے کے جا رہے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا، جو کچھ تم لے کے جا رہے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ یعنی سارے انبیاء سے پہلے سرکار محمد مصطفیٰ سے اللہ وہ زمانہ یاد دلا رہا ہے۔ کبھی کہا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب نوح کی کشتی طوفان میں ہچکولے کھا رہی تھی، کبھی کہا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کی آگ کو گلے گلزار بنایا جا رہا تھا، کبھی کہا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب خالق موسیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہو رہا تھا، کبھی کہا کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا جا رہا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کا زمانہ اللہ اپنے حبیب کو یاد دلا رہا ہے اور زمانے کے ان بدبخت مولویوں کو سمجھا رہا ہے۔ جس کو آدم کا زمانہ یاد دلایا جائے، جس کو نوح کا زمانہ یاد دلایا جائے، جس کو ابراہیم کا زمانہ یاد دلایا جائے، جس کو موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ یاد دلایا جائے، وہ 40 سال بعد چھرے سے آپریشن کر کے نبی نہیں بنایا جاتا۔ وہ 40 سال بعد جبرائیل کے ذریعے آپریشن کر کے نبی نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ زندگی دراز ہو آپ کی، سلامت رہیں۔ شان مصطفیٰ سنی ہے آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، سننا بھی چاہیے کیونکہ محمد کی شان سننی ہی محبت سے چاہیے۔ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ ایک جملہ کہوں مولانا صاحب کے بلا، ایک جملہ کہوں، محمد نام ہی اتنا پیارا ہے جب زبان پہ جاری ہوتا ہے لب لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ جو ہے یا نہیں ہے، نام ہی اتنا پیارا ہے جب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب محمد کا نائب کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کا جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کے علم کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کے تخت کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کے تاج کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کی دستار کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ محمد کی تلوار کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ جب تک اب جملہ کہنے لگا ہے خورشید نوابی، دیکھوں گا کہ کوہلا بالا والے یہ جملہ کیسے وصول کرتے ہیں۔ جب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو محمد کا نائب کوئی 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والا بے دین نہیں ہو سکتا۔ محمد کا نائب، محمد کا وارث، محمد کی دستار کا وارث وہی ہو سکتا ہے جو مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ جی چھیڑ دیتے ہیں ہمیں، یہ جب ربائیاں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ قرآن کو رکھ کے پھر آپ کو ربائیاں سنانا شروع کر۔ مسجد میں ہے علی، جو ہے یا نہیں، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ بھی علی۔ مسجد میں ہے علی، سجاد شاہ جی زندگی دراز ہو آپ کی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، اور نہ بولو تو تھوڑی اپنی مرضی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ بھی علی۔ مولوی صاحب ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اس لیے جب شاہ صاحب ربائی پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ربائیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے اس بیت اللہ کو مرکز ثواب قرار دیا اور امن کا مقام قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اسی بیت اللہ میں ایک مقام ابراہیم ہے
جس کو ہم نے کائنات کی سجدہ گاہ قرار دیا، تو جو ہے یہ نہیں ہے، جس کو ہم نے کائنات کی سجدہ گاہ قرار دیا. آپ بڑے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. 8 ضلعوں سے پڑھ کے آنے کے بعد جب اپنے ضلع میں پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اسی بیت اللہ میں ایک مقام ابراہیم ہے جس کو ہم نے قبلہ کائنات کی سجدہ گاہ قرار دیا. اب آگے سنیے گا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. خدا کی قسم اگر آپ میں سے کوئی صاحبان عربی سمجھنے والے ہوتے تو جو میں نے پڑھا ہے تو اب تک جھوم رہے ہوتے. ابھی میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. اللہ نے کہا کہ جب یہ بیت اللہ بن رہا تھا تو پھر ہم نے اس بیت اللہ کو بنانے والے 2 نبیوں یعنی علی کی آمد کا مقام تعمیر کرنے کے لیے بھی کم از کم ایک ابراہیم ہونا چاہیے، ایک اسماعیل ہونا چاہیے. ان دونوں سے ایک عہد لیا. کون سا عہد لیا؟ ان طاہر بیتی، کہ آپ دونوں مل کر اس گھر کو پاک و پاکیزہ کرو، اس گھر کو پاکیزہ بناؤ. کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے، لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے. نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھ بلند کرے، محبت سے نعرے کا جواب دے. نعرہ حیدری. چلتے میرے مولا کے اشاروں پہ یہ شمس و قمر ہے، رازق علی مرزوق سبھی مخلوق کے بیروبر ہے. ہوتی ہے باطل جن کی نمازیں اس میں گرامی ہے علی سے، ایسے جو نمازی ہیں وہ خامی ہے خلقت کا. سمر ہے. نعرہ حیدری. اللہ نے عہد لیا جناب ابراہیم اور اسماعیل سے کہ آپ دونوں مل کر اس گھر کو پاک کرو. کیوں؟ اس کا طواف ہوگا، اس میں اعتکاف ہوگا، طواف بھی ہوگا، اعتکاف بھی ہوگا، رکوع اور سجدے بھی ہوں گے اس کی طرف رخ کر کے. اب سجاد شاہ جی 2 باتیں تو سب کو سمجھ آتی ہیں. طواف ہوتا ہے کعبے کا، ہوتا ہے نا، بدن پہ جامہ احرام اور دل میں بغض علی. بولے نہیں ہے میرے ساتھ، جس طرح میں چاہتا تھا ویسے نہیں بولے ہیں. بدن پہ جامہ احرام اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. طواف ہوتا ہے، طواف آپ نے دیکھا ہے نا کعبے کا ہوتے ہوئے، رکوع اور سجدے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ تیسری بات اللہ نے کی ہے، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. قرآن میرے پاس ہے، آپ مولوی لے کے آئے، اس کے سر پہ میں قرآن رکھتا ہوں. پوچھ مولوی سے، آدم سے لے کر آج تک بیت اللہ کے اندر اعتکاف میں کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آج کو حالا بالا میں وہ پڑھ کے جاؤں گا، انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. اللہ نے کہا ہے کہ صرف طواف نہیں ہوگا، صرف رکوع اور سجدے نہیں ہوں گے، اس بیت اللہ میں اعتکاف بھی ہوگا. کوئی آپ کو اعتکاف میں بیٹھا ہوا نظر آئے؟ آدم نے اعتکاف بیت اللہ کے اندر کیا ہو تو مجھے بتائیں، ابراہیم نے کیا ہو تو مجھے بتائیں، موسیٰ و عیسیٰ نے کیا ہو تو مجھے بتائیں، یونس و شعیب نے کیا ہو تو مجھے بتائیں. کوئی نبی خاتم النبیین سمیت رحمت للعالمین سمیت بیت اللہ کے اندر اگر کوئی اعتکاف میں قبلہ بیٹھا ہو تو اس کا تعارف مجھے کرائیں. اور تو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن قرآن میں آیت موجود ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی اعتکاف میں ضرور بیٹھا ہے، کوئی اعتکاف میں ضرور بیٹھا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کل تک نعرے لگاتے رہیں. جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی. اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن کی ہوتی ہے. اعتکاف کی کم از کم مدت، یہ مولا خاموش بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن کی ہوتی ہے. آدم سے لے کر آج تک مجھے بتاؤ کہ 3 دن کعبے کے اندر کون رہا ہے؟ 3
3 दिन काबे के अंदर कौन रहा है? और तो मुझे कोई नजर नहीं आया, और तो मुझे कोई नजर नहीं आया। एक मौका मुझे ऐसा नजर आया, 3 दिन अली की अम्मा, 3 दिन अली की अम्मा बैतुल्लाह के अंदर मौजूद रही और आवाज कुदरत से आ रही थी, ऐ फातिमा बिन्ते असद, ऐ फातिमा बिन्ते असद, बेखौफ खतर होकर काबे के अंदर चली जा। अगर तेरे इस 3 दिन के कयाम को मैं अल्लाह एतिकाफ में तब्दील न करूं तो अल्लाह मेरा नाम ही नहीं है। जब को जाहिर हुए अली तो बेनियाज ने देखा बड़े नाज से, जो काबा में उतार के, जो काबा में उतार के हटा दिया पर्दा अपने हसी रात से। वो दीवारे काबा ने मुस्करा के देखा हर नमाजी की तरफ, नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी अगर अली को निकाला नमाज से। चले इसका जवाब अभी आता है, अगली आयत पढ़ने से पहले जरा इसका जवाब भी सुन लो। मुसलसल मुसलसल, अब मैं रुक रुक के पढ़ूंगा। मुसलसल अली को कज़ा कर रहे हो,